وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز مکرم دوستوں بزرگوں، پچھلے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء سرور کائنات سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین راحت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو نسخہ ہدایت عطا فرمایا، اس کی پہلی صورت، ابتدائی صورت جس کا نام سورۃ الفاتحہ تھا، اس میں ہر انسان اللہ تعالیٰ سے جب یہ درخواست کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم والے راستے پر چلا، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما کر سورۃ البقرہ کی ابتدا میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اے صراط مستقیم کے طالب، اے صراط مستقیم کے متلاشی، یہ لے کتاب لا ریب فیہ، جس کے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ کتاب میری ہدایت ہی ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ضد سے بچتے ہیں
تکبر سے بچتے ہیں، جن کے دلوں میں قدرتی طور پر اللہ کا خوف موجود ہوتا ہے، تو یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہ بات بھی گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھی تھی کہ ہدایت کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہدایت کا ہے انابت، دوسرا درجہ ہے ہدایت، اور تیسرا درجہ ہے استقامت، اور چوتھا درجہ ہے ربط القلب۔ ربط القلب یعنی سب سے پہلے انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ہدایت ڈھونڈتا ہے، مجھے صراط مستقیم مل جائے۔ جب یہ مادہ اور جب یہ تڑپ اپنے دل میں بٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتے ہیں۔ یہ دوسرا درجہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے ہدایت کا۔ اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر مصائب آتے ہیں، امتحانات آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، تو وہ انسان اس کے اوپر ہدایت کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، ثابت قدمی دکھاتا ہے، مضبوطی دکھاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی طرح، صحابہ کرام کی طرح وہ ڈٹ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں استقامت، پکا ہو گیا، ڈٹ گیا، کچھ بھی ہو جائے۔ جب وہ یہ درجہ حاصل کرتا ہے تو پھر چوتھے نمبر پر اسے اللہ تعالیٰ ربط القلب کا تحفہ عطا فرماتے ہیں۔ ربط القلب یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو خود آپ اپنی عنایت میں، اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنا شروع کر دیتے ہیں، خود آپ ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ اب یہ چونکہ پکا ہو چکا ہے، کھرا ہو چکا ہے، اس کو پرکھ لیا گیا ہے، اب یہ بندہ میرا ہے اور میں اس کا خدا ہوں، جسے اللہ نے فرمایا الا عبادک منہم المخلصین۔ جب شیطان ملعون نے، ابلیس لعین نے کہا تھا کہ اے پرور کائنات، اے رب العالمین، میں اولاد آدم کو سب کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، جو مرضی ہے زور لگا لے، لیکن ایک بات یاد رکھ، اس زمین کے اوپر کچھ ایسے بندے بھی ہوں گے، کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے خوش نصیب، الا عبادک منہم المخلصین، جو میرے مخلص بندے ہوں گے۔ مخلص ایک ہوتا ہے مخلص اور دوسرا ہوتا ہے مخلص۔ مخلص یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے خلوص پیش کرتا ہے اللہ کی دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میں تیرا ہوں، یا اللہ میرا سب کچھ تیری ذات کے لیے قربان، تیرے نام پر قربان۔ یہ بندہ بنتا ہے مخلص۔ جب یہ درجہ حاصل ہوتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ چوتھا نمبر اسے عطا کرتے ہیں مخلص۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، وقف کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے مخلص بنا دیتے ہیں کہ تو میرا ہے۔ اور جب کوئی آدمی مخلص بن جاتا ہے تو پھر یاد رکھنا، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، اور آسمان پھٹ سکتا ہے، ٹوٹ کر نیچے آ سکتا ہے، زمین کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو مخلص بنا لیا وہ کبھی بھی راہ ہدایت سے بھٹک نہیں سکتا۔ یہ ہدایت کے 4 درجے ہیں، اور میں نے وہاں پر یہ بات بتائی تھی کہ 2 کام بندہ کرتا ہے اور 2 کام اللہ کرتا ہے۔ 2 فعل انسان کے ہوتے ہیں اور 2 فعل اللہ کے ہوتے ہیں۔ بندہ کیا کرتا ہے؟ رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف دوڑ کے آتا ہے، یہ بندے کا عمل ہوا۔ اور دوسرا کام اللہ کا ہوتا ہے، اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ اور تیسرا کام بندہ کرتا ہے کہ جب مصائب آتے ہیں یہ بندہ ڈٹ جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے،
جب یہ کام بندہ کرتا ہے تو چوتھا کام اللہ کرتا ہے، ربط القلب، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر گرہ لگا دیتا ہے، اس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس کے مقابلے میں گمراہی کے بھی 4 درجے ہیں۔ سب سے پہلے جو ضلالت شروع ہوتی ہے، گمراہی شروع ہوتی ہے، بد نصیب انسان کی بد نصیبی کی جب بنیاد اور ابتدا ہوتی ہے تو وہ دین اسلام میں شک کرنے لگتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں، ختم نبوت میں، اللہ کی کتاب کے بارے میں شکوک و شبہات کرنے لگتا ہے۔ یہ ابتدا ہے۔ جب شک کرتا ہے تو پھر دوسرا درجہ گمراہی کا شروع ہو جاتا ہے، اس کا نام ہے ضلالت۔ جب انسان شک کرنے لگتا ہے، شبہات وارد کرنے لگتا ہے، تو پھر وہ بندہ گمراہ ہو ہی جاتا ہے۔ اور تیسرا درجہ اس کا، جب انسان شک کرتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ حق کے ساتھ جدال کرنے لگتا ہے، جھگڑا کرنے لگتا ہے۔ جہاں حق بات دیکھی جھگڑنے لگ گیا، کوئی دلیل نہیں ہوتی اس کے پاس، کوئی علم نہیں ہوتا، صرف کیا ہوتی ہے؟ شک ہوتے ہیں، شکوک ہوتے ہیں، شبہات ہوتے ہیں، کچھ وساوس ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں اس کے اپنے، اس کی اپنی ذہنی پیداوار ہوتی ہے جس کو وہ حق والوں کے سامنے ٹکراؤ پیدا کرتا ہے اور حق کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، حق کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو جہل کا کام تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہودیوں کا عمل تھا، طرز عمل تھا، نصارہ کا کام تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ دین میں شکوک و شبہات نکالنے کے ساتھ وہ گمراہ ہو چکے تھے، لیکن اس کے ساتھ وہ جدال کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے۔ جب انسان یہ کام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ چوتھے درجے پر اسے پہنچا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دل کے اوپر مہر جباریت لگا دیتا ہے۔ مہر جباریت کا مطلب یہ ہے کہ مہر لگ جاتی ہے، جس طرح خط جب مکمل ہو جاتا ہے اسے لفافے کے اندر ڈالا جاتا ہے تو پھر اوپر سے مہر لگائی جاتی ہے کہ اب کوئی چیز نہ تو خط سے باہر نکل سکتی ہے اور نہ کوئی چیز اندر جا سکتی ہے، اب مہر لگ گئی ہے۔ اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے اس بد نصیب انسان کے دل پر کہ اب کبھی بھی، چاہے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم انسان، مبلغ عالم، قائد عالم، ساری کائنات کا سردار بھی آ کر خوبصورت انداز میں دلائل اس کے سامنے پیش کرے تو تب بھی وہ بند دروازہ وہ کھلتا نہیں ہے، اسے کوئی بھی نہیں کھول سکتا۔ یہ چوتھا نمبر ہوتا ہے، چوتھا درجہ۔ اور اس میں بھی اگر دیکھا جائے نا غور سے تو 2 کام انسان کرتا ہے اور 2 کام اللہ کرتا ہے۔ جی توجہ ہے، پہلا کام بندہ کرتا ہے، شک کرتا ہے، یہ ابتدا بندے نے کی، انسان نے کی، دین میں شک کرنے لگا، یہ کام انسان کرتا ہے۔ دوسرا کام اللہ کرتا ہے، جب یہ شک کرتا ہے اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ اور پھر تیسرا کام بندے نے کی، جدال کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے۔ جب وہ جھگڑنے لگتا ہے یہ بندے کا کام ہے، انسان کا کام، انسان کا فعل ہے۔ پھر چوتھا کام اللہ کرتا ہے کہ اس کے جدال کی وہ نحوست ہوتی ہے، اس نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے اور دور کر دیتا ہے۔ اور اس کے میں نے آپ کو وہ مقامات بھی پچھلی مرتبہ دکھائے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں شکوک سے بچائے، ضلالت سے محفوظ رکھے، جدال سے محفوظ رکھے، اور مہر جباریت سے اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات بھی گوش گزار کی تھی کہ سورت بقرہ، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 3 جماعتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ وہ 3 جماعتیں ہیں جن کا ذکر سورت الفاتحہ کی اختتام میں، اس کی تکمیل پر اللہ نے اجمالی طور پر فرمایا تھا۔ ایک جماعت کامیاب، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ کامیاب لوگ ہیں، منعم علیہ۔
اور دوسری جماعت وہ مغضوب علیہم جن کے دلوں پر مہر جباریت لگ چکی ہے، اور تیسری جماعت وہ الضالین جو گمراہ ہو چکے ہیں، مہر تو ابھی تک نہیں لگی لیکن وہ گمراہی کے سٹیج پر پہنچ چکے ہیں، مہر کے قریب قریب پہنچے ہیں۔ یہ تین جماعتوں کا ذکر تھا۔ تو اللہ نے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں انہی تین جماعتوں کا ذکر ذرا تفصیل کے ساتھ فرمایا۔ شروع میں پہلی جماعت کا ذکر جو کامیاب اور انعام والی جماعت ہے، جن کے اوپر اللہ نے ہمیشہ انعام والا سلسلہ جاری فرمایا ہے، اور دوسری جماعت مغضوب علیہم ان کا ذکر ہوا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم۔ ابھی ہم جانے والے انشاءاللہ پہنچتے ہیں تو وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری جماعت جو ضالین ہے، جو گمراہ ہے، جن کے دلوں پر ابھی مہر نہیں لگی لیکن وہ اپنے آپ کو مہر جباریت کے قریب تک پہنچا چکے ہیں، ان کا ذکر اللہ نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، وہیں سے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک مثال کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے دلوں پر مہر جباریت لگ چکی ہے، اور دوسری مثال کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ضال تو ہیں، گمراہ تو بن چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کے دلوں پر مہر جباریت نہیں لگی۔ یہ ہے آج کے سبق کا مختصر سا خلاصہ۔ لیکن اس میں پہلی جماعت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کچھ تفصیل کے ساتھ کیا، پھر دوسری جماعت کا ذکر بھی کیا، کچھ اختصار ہے کچھ تفصیل ہے، لیکن تیسری جماعت جو ہے جن کو کہا جاتا ہے منافقین، منافقوں کا ٹولہ، منافقوں کی جماعت، یہ وہ جماعت ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ منعم علیہم والی جماعت سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ ان کی تفصیل بیان کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ منافقی وہ لوگ ہیں جو اخبث الکفار، جن کو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ گھٹیا ترین انسان ہوتے ہیں، خبیث ترین انسان ہوتے ہیں سب کافروں سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زیادہ تنبیہ فرمائی ہے۔ اب جو منعم علیہ کا ذکر ہوا کامیاب جماعت کا، اس میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ وہاں پر دو گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک تو وہ مومنین جو لوگ ان لوگوں سے مسلمان ہوئے جو قریش حضرات تھے یا بت پرست لوگ تھے، ان میں سے مسلمان ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے، مجلس میں آئے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو یہودیوں میں سے مسلمان ہوئے، نصارہ میں سے مسلمان ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کا ذکر اسی مقام پر فرمایا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس مومنین گروہ کا ذکر فرمایا ہے جو لوگ قریش میں سے مسلمان ہو کر آئے، قریشیوں سے تھے وہ مسلمان ہوئے، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کا ذکر فرمایا، ان مسلمانوں کا ذکر فرمایا جو پہلے نصارہ تھے یا یہود تھے، ان سے کٹ کر نکل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے، مجلس میں آئے، تو یہاں اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور یہ اور بات بھی ہے، ھدی للمتقین، اللہ نے فرمایا یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے؟ پہلی صفت یہ بیان ہوئی تھی یؤمنون بالغیب، جو لوگ ان دیکھی باتوں پر، بے دیکھی باتوں پر ایمان لا سکتے ہیں، ان میں صلاحیت ہے، تو وہ لوگ اللہ کو بھی مان لیتے ہیں، وہ لوگ پہلے نبیوں کو بھی مان لیتے ہیں، وہ لوگ فرشتوں کو بھی مان لیتے ہیں، ان کے اندر غیب پر ماننے کی صلاحیت اور استعداد موجود ہے، تو یہ کتاب ان کے لیے ہدایت بنے گی۔ جن میں یہ صفت نہیں تو ان کے لیے یہ کتاب ہدایت بھی نہیں بنے گی۔ دوسری بات وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کا ذکر فرمایا، یؤمنون بالغیب ایمان کا ذکر ہوا، یقیمون الصلاۃ یہ اعمال کا ذکر ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ، نماز، روزہ،
حج، زکات، اور سب سے پہلے ہے کلمہ، ایمان لانا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پہلی بات ہے۔ تو اس کا ذکر ہوا یؤمنون بالغیب میں، اور اعمال میں سب سے اعلی عمل، افضل عمل وہ نماز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، لوگوں نماز دین کی بنیاد ہے، دین کا ستون ہے۔ جس کی نماز صحیح تو اس کا باقی سارا دین صحیح، جس کی نماز صحیح نہیں تو اس کا دین بھی صحیح نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان بھی درست نہیں ہو سکتا۔ بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں، ہم اپنے دور میں مسلمان اور کافر کا فرق نماز کے ذریعے پہچانتے تھے، کہ جو آدمی جب اذان ہوئی تو سب کاروبار چھوڑ کے، سارے کام کاج چھوڑ کے سیدھا دوڑتا ہوا اللہ کے گھر میں آتا، اور اس طرح وضو کیا جس طرح وضو کرنے کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ اتنی تیزی سے جلدی سے وضو کرنا کہ کچھ اعضاء خشک رہ جائیں، تو اس طرح وضو نہیں ہوگا۔ وضو کیا تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، پھر اس کے بعد آیا مسجد میں، آیا یہاں آ کر اس نے نماز پڑھی۔ نماز کس طرح پڑھی؟ جس طرح نماز کا حق ہے، جماعت کے ساتھ ادا کیا، فرائض کا خیال رکھا، واجبات کا خیال رکھا، سنن کا خیال رکھا، مستحبات ادا کیے، اور جتنے بھی آداب ہیں نماز کے، ان نماز کے تمام آداب کا خیال رکھتے ہوئے نماز پر عمل کیا، نماز کو پڑھا، تو یہ ہے نماز کا اصلی طریقہ اور صحیح طریقہ، جس کو اللہ نے فرمایا یقیمون الصلاۃ، کہ جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جو لوگ نماز کو اس طرح قائم کرتے ہیں جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے، تو اللہ نے فرمایا جو لوگ، توجہ ہے، جو لوگ عمل کر سکتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مان سکتے ہیں، وہ یقیناً ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسے لوگوں کے لیے بھی ہدایت بن جائے گی۔ اور جن میں یہ صلاحیت نہیں، جن میں یہ بات نہیں ہے، یہ فطرت موجود نہیں، اعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، وہ کاہل ہے، سست ہیں، غافل رہتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ، ان لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت نہیں بن سکتی۔ اس لیے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز کو۔ اور نمبر 3 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسرا درجہ یہ اخلاق کا ذکر ہے، اخلاق کا، کہ ان لوگوں کا اخلاق کیا ہے۔ فرمایا وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، غرباء کا خیال رکھتے ہیں، اور لوگوں پر مال خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی جس آدمی کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر سکتا ہے، تو یہ کتاب اس کے لیے بھی ہدایت بن جائے گی۔ اور جس میں یہ صلاحیت نہیں، جس میں یہ فطرت موجود نہیں ہے، تو وہ آدمی بھی اس کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اسی لیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل آدمی جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، بخیل آدمی کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ بخل کرنا یہ منافقت کی علامت ہے، منافقین کی علامت ہے۔ تو فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو لوگ میرے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، ھدی للمتقین، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور آگے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بِمَا أُنزِلَ، اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے تیری طرف اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما انزل من قبلک، اور ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے آپ سے پہلے، جو کتابیں آپ سے پہلے نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم،
صحف موسیٰ ان کو بھی مانتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو توجہ فرمانا جی، فرمایا یؤمنون بما انزل الیک، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی، ان لوگوں کا ایمان ہے اس کتاب پر۔ وہ کتاب کیا ہے؟ قرآن مقدس، اللہ کی لاریب کتاب، اس کو مانتے ہیں۔ یہودیوں کی طرح نہیں کہ جب ان کے سامنے تورات پیش کی گئی تو کہنے لگے ہم تو عمل نہیں کرتے، ہم تو نہیں مانتے اس کتاب کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ کو جبرائیل کو حکم دیا، طور پہاڑ اٹھایا، جبرائیل ان کے سروں پر آ کر کھڑا کر دیا طور پہاڑ کو۔ اب اللہ نے فرمایا مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ تو اب چیخنے لگے، چلانے لگے، کہنے لگے جی آپ مانتے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے، جی دین میں تو جبر نہیں ہے، اسلام میں تو کوئی جبر نہیں ہے، تو پھر یہ طور پہاڑ کا اٹھانا، ان کے سروں کے اوپر کھڑا کر دینا، پھر ان کو کہنا مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ اس میں تو ساری سختی ہے، جبر ہے۔ تو بات یہ ہے، یہ جبر نہیں ہے۔ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں یا اللہ تیرے احکامات کو مانوں گا، تیری باتوں کو مانوں گا، تو گویا کہ جب وہ اپنے آپ کو اسلام میں داخل کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پابند ہو جاتا ہے ان تمام قوانین و احکام کو ماننے کا، ان اصول کو ماننے کا جو قوانین اور اصول اللہ کی جانب سے نازل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے دعویٰ کر چکا ہے، وعدہ کر چکا ہے کہ یا اللہ میں تیرے تمام احکامات کو مانوں گا، سارے اصول کو مانوں گا، تمام قوانین کو مانوں گا۔ اب یہ وعدہ خلافی کر رہا ہے تو اب اس کے لیے جبر بھی ہوگا، سختی بھی ہوگی، ڈانٹ بھی ہوگی، اگر نہیں عمل کرے گا تو سزا بھی ہوگی۔ یہ ایسے ہی ہے، ایک آدمی ہمارے ملک پاکستان میں نہیں رہتا، باہر رہتا ہے، وہ ہمارے ملک کا باشندہ ہی نہیں، تو کیا ہمارے ملک کا قانون اس کے اوپر نافذ ہوگا؟ وہ جو بھی کرتا پھرے نہیں ہوگا۔ لیکن جب ہمارے ملک میں داخل ہو گیا، اب وہ اپنے آپ کو ہمارے ملک کا باشندہ اس نے شامل کر لیا، تو اب ضروری ہے کہ وہ ہمارے ملک کے جو قوانین ہیں وہ ان کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اگر یہاں اپنی مرضی کرے گا، جہاں مرضی ہے جس کو قتل کر ڈالے، جو مرضی ہے ظلم کرتا پھرے، تو یہ ہماری حکومت اس کو برداشت کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ یہی بات ہے کہ جب وہ لوگوں نے، جب ان یہودیوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا تھا اور وعدے کر چکے تھے، اب وعدہ خلافی کرنے لگے تھے، تو اب اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کے طور پہاڑ اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا تھا۔ اسی طرح ہماری شریعت میں بھی ہے، اگر جو آدمی کلمہ نہیں پڑھتا تو اس کے لیے تو باقی معاملات ہیں، جب کلمہ پڑھ لیتا ہے نماز پڑھنا ضروری، روزہ رکھنا ضروری، حج کرنا ضروری، اگر حج کی طاقت رکھتا ہے اس کے اوپر لازم ہو گیا، زکوٰۃ دے گا، اگر نہیں دے گا تو پھر سزا ہوگی۔ یؤمنون بما انزل الیک، ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے نازل فرمایا، وما انزل من قبلک، اور پہلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ماننے کا مطلب یہ ہے قرآن پر مومنوں کا ایمان تفصیلی ہوگا، کیونکہ یہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو ناسخ ہے۔ قرآن کے آنے کے بعد، کتاب اللہ کے آنے کے بعد پہلی ساری شریعتیں اور تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں، اب ان کے احکامات نہیں چلیں گے، اب ان کی شریعت نہیں چلے گی۔ اب اگر سکہ چلے گا اور قانون چلے گا تو قرآن مقدس کا چلے گا۔ یہ ہے قرآن کے اوپر تفصیلی ایمان کا مطلب۔ عمل ہم نے قرآن کے اوپر کرنا ہوگا، اور ایمان ہوگا تورات پر بھی، زبور پر بھی، انجیل پر بھی، کہ اپنے دور میں اے اللہ جو تو نے تورات نازل کی تھی وہ بھی تیری سچی کتاب تھی،
یا اللہ تو نے اپنے دور میں اپنے زمانے میں جو زبور نازل فرمائی تھی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، وہ بھی تیری برحق کتاب تھی، وہ بھی نور ہدایت تھی اپنے زمانے کی۔ اے رب العالمین جو تو نے انجیل نازل فرمائی تھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ان کے زمانے میں، وہ بھی تیری سچی کتاب تھی، ہمارا ان کے اوپر بھی ایمان ہے۔ یہ ہوگا پہلی کتابوں پر اجمالی ایمان اور قرآن مقدس کے اوپر تفصیلی ایمان۔ اب آگے چلیے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ آخری صفت ہے جی، اگر ان کو شمار کیا جائے تو یہ تقریباً 5 صفتیں بنتی ہیں۔ پہلی صفت یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب، غیب کو ماننا، اور دوسری صفت اقامت صلاۃ ویقیمون الصلاۃ، نماز پر عمل کرنا، نماز کو قائم کرنا، اور تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ و خیرات کرنا، اور چوتھی صفت یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اللہ کی ساری کتابوں پر ان کا ایمان ہے، اور پانچویں صفت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اس آخری صفت کو اللہ نے یہاں کیوں ذکر فرمایا کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں؟ یہاں پر ایک بات سنیے گا جی، آخرت کا مطلب ہے قیامت کو ماننا، اور جو آدمی قیامت کو اس طرح مانتا ہے جس طرح قیامت کو ماننے کا حق ہے، جو اسلام نے اس کا نقشہ پیش کیا قیامت کا، جو اسلام نے اس کا تصور اور خیال پیش کیا کہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے معاملات، حساب ہوگا، وہاں پر معاملات ہوں گے، پلسرات بھی ہوگی، ہر ایک کے عمل کا وزن کیا جائے گا، اس کے ایمان کا وزن کیا جائے گا، وہاں پر ظلم نہیں ہوگا، نا انصافی نہیں ہوگی، وہاں پر کوئی ایسا جتھا نہیں ہوگا جو زوری زور اپنی بات منوا سکے، وہاں رشوت نہیں چلے گی، وہاں جھوٹ نہیں چلے گا، وہاں دھوکہ نہیں ہوگا، وہاں صرف وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اس دن حکم صرف اللہ ہی کا چلے گا، کسی اور کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ یہ نقشہ جو قیامت کے دن کا اسلام نے پیش کیا ہے، جو آدمی اس طرح قیامت کو مانتا ہے اور یقین کرتا ہے کہ اگر میں نے گناہ کیا یا اچھا عمل کیا تو قیامت کے دن مجھے اس کا بدلہ ملے گا۔ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو آدمی یہ یقین رکھتا ہے کہ اگر میں نے گناہ کیا، جس طرح کہ حضرت حکیم لقمان نے سورت لقمان میں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے بیٹا اگر تو نے کہیں پہاڑ کے نیچے بھی اس کی چٹان میں چھپ کر رات کی تاریکی میں کوئی اچھائی کی تو اللہ اسے بھی جانتا ہے، اس کو بھی قیامت کے دن تیرے سامنے پیش کرے گا۔ اور اگر کوئی آدمی چھپ کر گناہ کرتا ہے تو اللہ اسے بھی جانتا ہے، اس کو بھی قیامت کے دن پیش کرے گا۔ جس آدمی کا یہ نظریہ ہوگا، اس پر یقین ہوگا، تو پھر وہ گناہ نہیں کرے گا، اس کے لیے ایمان بالغیب آسان ہو جائے گا۔ اب میں پلٹتا ہوں باقی باتوں کی طرف۔ جس کا یہ یقین ہوگا کہ جب میں پکڑا گیا دن قیامت کے، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی میری سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی رب کے سامنے لب کشائی کرنے والا نہیں ہوگا۔ جب یہ نظریہ انسان بنا لے گا، جب یہ اعتقاد بنا لے گا قیامت کے بارے میں، یہودیوں کا تصور ختم ہو جائے گا۔ جو یہودی کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ جنت تو ہماری وراثت ہے۔ عیسائی بھی کہتے تھے جنت ہماری وراثت ہے، وہ ہمارا ترکہ ہے، وہ ہمیں مل کے رہے گا، ہمیں قیامت کے دن جہنم کی آگ چھو کے بھی نہیں، مس بھی نہیں کرے گی، ہمارے قریب تک نہیں آئے گی۔ فرمایا نہیں، یہ نظریہ جو یہودیوں نے اپنی عوام کے سامنے پیش کر رکھا ہے کہ وہاں پر حضرت عزیر ہی سب کچھ مختار کل ہوں گے، یہ بچا لیں گے، چھڑا لیں گے، فرمایا غلط۔ اور جو نظریہ عیسائیوں نے
اسلام کے بارے میں، بلکہ قیامت کا تصور جو عیسائیوں نے اپنی قوم کے سامنے پیش کر رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مختار کل ہوں گے اور سب کچھ اپنی مرضی سے کرا لیں گے، چھڑا لیں گے، فرمایا نہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یقین رکھتے ہیں آخرت کے اوپر۔ کون سا یقین؟ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا، کوئی آدمی اس وقت کسی کے لیے بھی مالک نہیں ہوگا۔ اور یہاں ایک اور بات بھی سن لیں، قیامت کے دن کی سفارش برحق ہے، انبیاء بھی کریں گے، اولیاء بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، نیک لوگ بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے، حفاظ کرام بھی کریں گے، مومنین کریں گے، سفارش قیامت کے دن برحق ہے۔ اسلام نے یعنی سفارش کے دو مفہوم جو عام طور پر پیش ہوتے ہیں، وہ دو چیزیں ہیں، سفارش کے دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم وہ ہے جو قریشیوں نے اپنے ذہن میں بٹھا رکھا تھا، یہودیوں نے بٹھا رکھا تھا سفارش کا، عیسائیوں نے وہ بات پیدا کر رکھی تھی اپنے ذہن میں، وہ تو یہ تھا کہ جو بھی مرضی آئے، ہمارے بزرگ، اولیاء، نیک لوگ، انبیاء، جو بھی مرضی آئے اللہ سے کرانا چاہیں وہ کرا سکتے ہیں۔ اللہ ان کی محبت میں مجبور ہو جاتا ہے، اللہ ان کی بات کو ٹالتا نہیں، جی اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا۔ جب ابو جہل سے پوچھا گیا کہ تو لات منات عزا کی عبادت کیوں کرتا ہے، اس کے نام کے سجدے کیوں کرتا ہے، نذر و نیاز کیوں دیتا ہے، تو پتہ ہے کیا کہا تھا ابو جہل نے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے سورت یونس میں فرمایا، ذرا وہ سورت نکالیں، 11واں پارہ، 11واں پارہ ہے سورت یونس، یہ صفحہ نمبر ہے 271، صفحہ نمبر 271، آیت نمبر 17 نمبر ختم ہو رہی ہے، 18 نمبر آیت شروع ہے۔ جی مقام مل گیا جی، دیکھ لیا آیت، ذرا اس کو دیکھیے گا جی۔ بات دیکھیں جی، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اس لیے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھے، قرآن کو سمجھے، قرآن کے انداز میں۔ باہر سے ہمیں نہ کوئی بات لانے کی ضرورت ہے، نہ ادھر ادھر بھاگنے کی جانے کی ضرورت ہے۔ جو تفسیر کا پہلا درجہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قرآن کا معنی قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کا مطلب خود قرآن ہی بیان کرے گا۔ ذرا دیکھیے گا اس کو، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں صرف لفظی ترجمہ کروں گا، وضاحت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بات خود بخود سامنے حل ہو جائے گی۔ وَيَعْبُدُونَ، اور عبادت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں لوگ، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کی، لا یضرہم، جو نہ تو ان کو نقصان دے سکتے ہیں، ولا ینفعہم، اور نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ ان کے اختیار میں نقصان دینا، نہ ان کے اختیار میں نفع دینا۔ وَيَقُولُونَ، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، سجدے کیوں کرتے ہو، نذر و نیاز کیوں دیتے ہو، تو یقولون، اور کہتے ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ بزرگ، ہؤلاء، یہ بزرگ، شفعاؤنا، ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ،